وبعد فلما كان كتاب المنار أوجز كتب میں پھر پڑھنا ولما فلما كان كتاب المنار أوجز ایک كتب کانا دی خبر بھی مرفوع تے اسم بھی مرفوع کتاب المنارد بن گیا کانا دا اسم تے کو خبر جڑی وہ بھی مرفوع ہونی ہے ہو جا دو أوجز کمال ہے یار أوجز كتب الأصول مضاف الیہ كتب الأصول متنا وعبارة استاد جی زبرہ زیرے کونی لکھیا میں کی کرا وأشملها نكتا ودراية نکتن نكتا ودراية نکتن میں ٹھیک ہے ملم ولم يشتغل بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لفهم المطالب وبعضها مطولة مملة في درك المعارض وقديما كان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا ينحل منه مغلقاته مجهول ويوضح مشكلاته ہو مشکلات مشكلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب ولا ذكر لما سبق اے من غیر تعرض تے ولا ذکر ولا ذكر لما صدر منهم من الخلل او خلل ہے وہ خلل والإضطراب خلل وچ تو خلل پا دیتا ہے من الخلل والاضطراب ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة الہ تنوین کدے گئی إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق المحامل فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة المكرمة فقرأ علي الكتاب المذكور فقرانی فقرا فقرأ وترکنی وترک فقرأ علي الكتاب المذكور بعض خلاني وخلص وخلص إخواني من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنيف فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وحكموا علي جبرا ولم يتركوا لي عذرا وترک یترکو ولم يتركوا لي عذرا فشرعت في إسعاف معمولهم وانجاح مسؤول او باب فعال وإن جاح او پیچھے فی اسعاف معمولہم في إسعاف معمولهم وإن جاح مسؤولہم وإن جاح مسؤولهم على حسب ما كان مستحضرا لي في الحال من غير توجه إلى ما قيل أو يقال وسميته بكتاب نور الأنوار في شرح المنار والله الموفق في البداية والنهاية وهو حسبي للسعادة والهداية والمسؤول عنه أن يجعله خالصا لوجه الكريم لوجهه الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم متن ہونا متن تو کثرت سے جو مصنف ہوتے ہیں وہ وجہ تالیف بیان کرتے ہیں میں نے اس فن میں کتاب کیوں لکھی اس شرح ہو تو اس کی دو وجہ بیان ہوتی ہیں کہ میں نے اس متن کی شرح کیوں کی اور پھر اس فن کے متن کی شرح کیوں کی کیا کہ متن ہو تو اس کی وجہ تالیف ہوتی ہے کہ میں نے اس فن میں کتاب کیوں لکھی سارے نہیں بیان کرتے کہ صاحب کافیہ نے کافیہ میں بیان نہیں کیا کہ نحو چونکہ بہت اہم علم تھا اس لیے میں نے کتاب لکھی کرتے لوگ اور اگر شرح ہو تو پھر دو وجہ بیان کرنی ہے ایک اس متن کی شرح کیوں کی ہے اور پھر اس فن کے متن کی شرح کیوں کی ہے اس متن کی شرح کیوں کی ہے اور اس فن کے متن کی شرح کیوں کی تو
اس فن کے متن کی شرح کیوں کی ہے وہ تو خطبے میں علامہ نے بیان کر دی ہے کہ چونکہ اصول فقہ جو ہے یہ شرائع اور احکام کے لیے مبنی ہے اور حلال اور حرام کے علم کے لیے اساس ہے، تو لہٰذا اس فن کا جو متن ہے اس کی شرح کرنی چاہیے، اس فن کے متن کی چونکہ یہ اتنا اہم فن ہے، یہ بات پیچھے بیان ہوگی کیا کہ اس فن کے متن کی شرح اصول فقہ کا جو فن ہے اس کا متن کون منارس کی شرح کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ فن بڑا اہم ہے، فن بڑا اہم کہ یہ جو اصول فقہ ہے یہ شرائع اور احکام کا مبنی ہے، حلال حرام کے علم کی بنیاد ہے، اس لیے پھر خاص کر کے منار جو ہے اس کی شرح کیوں کی ہے تو اس کی وجہ علامہ بیان کرتے ہیں، اس کی تو پہلے سمجھو پھر ترجمہ کر دیں۔ علامہ فرماتے ہیں، تیار رکھی ساری کتاب ہوتے کہ کتاب منار جو ہے نا یہ اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے متن کے اعتبار سے اوجز ہے، اوجز تو لکھے ہی اختصر بے مختصر ہے، پھر دوبارہ پڑھ دیں ساری شرح، مختصر ہے متن کے اعتبار سے بھی اور عبارت کے اعتبار سے بھی، اور نقطوں اور درایت کے اعتبار سے یہ اشمل ہے کہ یہ جو اصول فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں اس میں کمال کر دیا۔ سنی جے گل؟ اچھا جی تو پھر ایک کتاب ٹھیک ہے تو پھر تسی رہن دو، کہندے نے نہیں۔ اچھا ماضی کی ایک بات سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو پڑھاتے رہے لیکن اس کی شرح کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور جنہوں نے توجہ دی ہے نا وہ اس طرح شرح نہیں کر سکے کہ وہ نسیان سے محفوظ رہیں، نسیان سے محفوظ رہیں۔ کیوں؟ دلیل کیونکہ بعض شرح مختصر ہیں، وہ متن بھی مختصر تو شرح بھی مختصر تو مطالب سمجھ نہیں آئے، مطالب اور بعض شرح اتنی لمبی کر دیں کہ مطالب کے حاصل کرنے میں پریشانی ہوگی، گل اتنی لمبی ہو گئی پتہ ہی نہ لگا بھی وچوں مسئلہ کی سمجھنا ہے۔ سنی جی اے گل تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے پرانے زمانے سے یہ بات کھٹکتی تھی کہ میں اس متن کی ایسی شرح کروں جو اس کے مغلقات کو حل کر دے، اس کے مشکلات واضح کر دیے جائیں، لیکن سوال و جواب کا انداز نہ اپنایا جائے، سوال و صرف اس کو حل کیا جائے، اور نہ ہی جو مجھ سے پہلے لوگوں نے شرح کی ہیں مختصر یا لمبی ان پر چڑھائی کی جائے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو میں اس کا حل کرتا ہوں، بھی اس کو بھی نہیں چھیڑا، کوئی شاذ و ناظر کہیں کوئی حوالہ آئے تو علیحدہ بات ہے، تو اس کو بھی میں نے نہیں چھیڑا، میں نے یہ سمجھا کہ اس متن کی شرح کوئی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ چنگی گل ہے، چھیڑ چھاڑ والا پھر کم چنگا نہیں رہتا جی۔ تو فرماتے ہیں کہ دل میں بات کھٹکتی تھی لیکن میرے لیے یہ اتفاق نہ ہوا مدت کثیرہ تک۔ کیوں جی مدت تک؟ وجہ مشاغل کثیر تھے، محامل کی تنگی، او محامل تے لکھیا جے آشیا، او محمل بار گیر، مطلب ہے بھی جڑے ضرورتاں تے مسائل بھی ہے جی، ظاہر ہے ہر بندے دے جڑے ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਈ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਚਾਂ ਲੈਣ ਜਾਏ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। تو فرماتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو میں مدینہ المنورہ بلدۃ المکرمہ پہنچا، تو وہاں میرے بعض دوستوں نے یہ متن مجھ پر پڑھا، میں نے سنایا ہونا، اور میرے خالص بھائیوں نے
جو خطبہ معظمہ تھے حرم شریف کے اور مسجد منیف کے، مراد حرم شریف سے مراد مکہ شریف نہیں، مدینہ شریف بھی کیونکہ حرم مدینہ میں ہے جو حرم مکہ ہے، اس حرم شریف کے جو خطبہ معظمہ تھے مسجد منیف شریف کے، مسجد النبوی کے، جی انہوں نے جو نا میرے پاس کیا کی، یہ کتاب پڑھی، کیڑی منار، فق تارحو، کیا او تے مانا لکھا ہے جی، فق تارحو دا کون جی دسیا جی، ہاں خاصتاً چیزیں بے فکر و اندیشہ، با کسی کو مطالبہ کرنا ہے سوچا بغیر بھی یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، انہوں آدھے نہیں اقتراح، بھائی جڑا شاید منگ لیے پہلے سوچنا سی میرے کو ہے بھی کہ نہیں ہے جی، یہ جڑا بغیر سوچن تو کسی تے بیکار ہی کر تو یار، یہ کی آدھے نہیں اقتراح، جی پتر ابے کو پیسے منگتا پاویں ہیں کہ نہیں پاویں نہیں جی، چلو جی، تو پس فق تارحو انہوں نے مطالبہ کیا اس امر عظیم کا اور خطب جسیم کا، تے خطب کا معنی کام، جسیم میں نہیں بڑا، اس بڑے کام کا مجھ سے مطالبہ کیا کہ بابا دی شرح لکھو، کندی منار دی، اور حکم کیا انہوں نے مجھ پر جبرن، اور نہ چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر جی، تو میں پھر مدینہ شریف شروع ہو گیا جی، کس کام تے شرح لکھنے، تو فشرعت، پس میں شروع ہو گیا ان کے مقصود اسعاف، حاجت روائی کردن، ان کی حاجت کے پورا کرنے میں، وَإِنْجَاحِ مَسْئُولِهِمْ، انجاح او قدے تو ان کی حاجت کے پورا کرنے میں تفسیری ہے، اللہ حسب ما کانا، اس کے مطابق جو حاضر تھا میرے لیے فی الحال، یعنی جنہ کچھ میں نو حاضر سی نہ اس وقت، ظاہر ہے کہ متن تو پڑھایا کئی بار، تو پہلے ارادہ بھی ایسے بندی شرح کرنی ہر واری جی، بغیر کس کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر توجہ کرنے کے، ما کی لا او یقال جی، کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، اس نہیں، پھر میں نے نام رکھا اس کا کتاب نور الانوار فی شرح المنار، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں شروع میں بھی اور نہایت میں بھی، ہر کام کی ابتدا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی اور اس کا اختتام بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور وہی کافی ہے مجھے سعادت مندی کے لیے اور ہدایت کے لیے، اور وہ شے جو سوال کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس نور الانوار کو خالص اپنی ذات کریم کے لیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ او کو کھانے چ پئی بھئی متن بڑا چنگا ہے، اندیاں شرح سن، کوئی گل بنی نہیں سی، اس واسطے پھر میں کی کیتا اندی کیڑے شہر وچ، مدینہ شریف، چلو اور بعد امور ثلاثہ کے، پس جب کہ تھی کتاب منار اوجز اے اخسر مختصر، تے اگر لفظ متن بے فتح المیم سکون تا متنن، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پشت جی، اور استوار برابر ہونا، جگہ بلند سخت جگہ، یہ سارے معنی کس کے لکھے نے جی، تے مجازن بمانا کتاب کی، اس کتاب کی عبارت کہ اس کی شرح کرنے کی ضرورت ہو،
مجازن اس کتاب کو متن کہہ دیتے ہیں کہ جس کی مضبوط جو ہوئی تو انہیں پھر کھولنا پینا گنڈا قذاف الغیاس اگے لفظی نکت بالکسر جمع نقطہ دقیقہ لطیفۃ الشان چنگی شے لیکن جڑی بڑی بریکی نال نکلے درایت کا معنی ہے علم تے کتب الشارع بے یدہ ہی علی الروایت اے درکن تو معنی کرو بھی کیا تھی مختصر اصول کی کتابوں سے اصول فقہ کس اعتبار سے مختصر متن کے اعتبار سے اور عبارت کے اعتبار سے اور اشمل زیادہ شامل اور اشمل تھی کون کتاب منار نقطوں اور درایت کے اعتبار سے ایک مسئلہ منع کرو اس طرح اور بعد امور ثلاثہ کون تسمیہ تحمید صلاۃ و سلام تسلیہ جی بس جب تھی کتاب منار مختصر اصول کی کتابوں سے عذرو متن کے اور عذرو عبارت کے اور اشمل تھی نقطوں اور درایت کے اعتبار سے جی اور بعد امور ثلاثہ کے پس جب کہ تھی کتاب منار مختصر اصول کی کتابوں سے متن کے اعتبار سے اور عبارت کے اعتبار سے اور شامل تھی اشمل تھی یہ نقطوں کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے اور نہیں مشغول ہوا اس کے حل کے ساتھ کوئی ایک شراح سے وہ شراح جو سابق ہیں ہم سے زمانے کے اعتبار سے کہ جنہوں نے ہم سے پہلے شرح کی ہیں نا وہ اس کے حل کے ساتھ مشغول نہیں ہوئے حل نہیں ہو سکی اور نہیں محفوظ رہے نسیان سے نسیان کا مطلب ہے پوری حل ہو نہیں سکی جی دلیل ستے دلیل کیونکہ بعض شرح مختصر ایسی مختصر جو مخل ہیں مطالب کے سمجھنے کے لیے اور بعض شرح لمبی ایسی لمبی جو پریشان کرنے والی ہیں مطالب کے حاصل کرنے میں معارب تے مطالب اکو جی اور نہیں مشغول ہوا اس کے حل میں کوئی حل کرنے کے ساتھ کوئی ایک راز او مملہ املال در رنج انداختن معارب جمع معارب من العرب یعنی حاجت مراد مطالب کیونکہ یہ بھی ان سے ہیں کہ محتاج ہوتے ہیں اس کی طرف لوگ جی اور نہیں مشغول ہوا اس کے حل کے ساتھ کوئی ایک شراح سے وہ شراح جو سابق ہیں ہم سے زمانے کے اعتبار سے اور نہیں محفوظ رہے نسیان سے کیونکہ بعد شرح مختصر ہیں ایسی مختصر جو مخل ہیں مطالب کے فہم کے لیے اور بعد شرح مطول ہے پریشان کرنے ایسی لمبی جو پریشان کرنے والی ہیں مطالب کے حاجتوں کے حاصل کرنے میں اور نہیں مشغول ہوا اس کے حل کے ساتھ کوئی ایک شراح سے وہ شراح جو سابق ہیں ہم سے زمانے کے اعتبار سے اور نہیں محفوظ رہے وہ نسیان سے کیونکہ بعض شرح مختصر ہیں ایسی مختصر جو مخل ہیں مطالب کے فہم کے لیے اور بعض شرح لمبی ہیں ایسی لمبی جو پریشان کرنے والی ہیں مطالب کے حاصل کرنے میں اور قدیم زمانے سے اور لکھا جی قدیمن ظرف منصوب اے قدیم من الزمان اب اگے لفظی یختالے جو اختلاج پریدن عضو یعنی جستن اچھا جی بے دل وچ کسی شے دا بھی کھٹکدیا رہنا اڈدیا رہنا
اور قدیم زمانے سے قدیم زمانے سے کھٹکتی تھی کتی تھی میرے دل میں میرے دل میں اے ان اشرحا یختال جدا فائل جے یہ بات یہ بات کہ شرح کروں میں اس متن کی شرح کروں میں اس متن کی ایسی شرح ایسی شرح وہ کو تصف تاری جے کہ منحل ہو جائیں کہ منحل ہو جائیں اس شرح سے اس شرح سے مغلقات منار کے اور واضح کر دیے جائیں واضح کر دیے جائیں مشکلات منار کے مشکلات بغیر تعرض کرنے کے اس کرنے کے اعتراض اور جواب کے لیے اعتراض اور جواب کے لیے اور لکھی اے تعرضاً کثیراً کی تعرضاً کثیر کدے کدے کو سوال جواب آ جائے دا یہ نہیں کہ بالکل نہیں تو للکثرت حکم الکل ہوتا ہے تو لہذا گویا کہ نہیں ہے سنے ہی وہ نال ہی دس دیتا ہے بھی کدھر اگر آ جاوے تو اس لیے پریشان نہیں ہونا بھی کثرت نال نہیں کہ مجبوری تو پھر بکری گل اور بغیر ذکر کرنے کے اور بغیر ذکر کرنے اور تفپا کے اس واسطے اس چیز کے واسطے اس چیز کے جو صادر ہوئی ہے ان شراح سے جو صادر ہوئی ہے اس شرح وہ مادہ بیان یعنی خلل اور اضطراب اے نال نہیں دسنا بھی انہاں کولوں کیڑی کیڑی کمزوری ہوئی ایتھے جی سنی ہاں جی شابہ جی اور قدیم زمانے سے کھٹکتی تھی میرے دل میں یہ بات کہ شرح کروں میں منار کی کوئی شرح ہاں شرح کروں میں منار کی ایسی شرح جو منحل ہو حل ہو جائیں جو حل ہو جائے اس شرح سے مغلقات منار کے اور واضح کر دیے جائیں واضح کر دیے جائیں اور واضح کر دیے جائیں مشکلات منار کے بغیر تعرض کے تعرض کس نے پیچھے پہ جانا اعتراض اور جواب کے اور بغیر ذکر کرنے کے اس شے کو اس شے کے کہ جو صادر ہو ہوئی جو صادر ہوئی ان سے ان شراح سے راہ سے یعنی خلل اور اضطراب اور اضطراب خلل سی جڑی شرح مختصر سی جی اضطراب سی جڑی شرح لمبی سی بھی انہوں نے میں کچھ نہیں آکھیا جی اور قدیم زمانے سے کھٹکتی تھی میرے دل میں یہ بات کہ شرح کروں میں اس منار کی ایسی شرح کہ منحل ہو جائیں اس شرح سے پانی وغیرہ رکھے ملاقات منار کے اور واضح کر دیے جائیں مشکلات منار کے بغیر تعرض کے اعتراض کے لیے اور جواب کے لیے اور بغیر ذکر کرنے اس شے کے جو صادر ہوئی ان شراح سے یعنی خلل اور اضطراب اور اور نہیں متفق ہوئی نہیں متفق ہوئی میرے لیے میرے رال کا یہ بات سنے میرے لیے یہ بات متفق نہیں ہوئی متضال کا اے تحریر شرع بشرع کی تحریر مدت تک اور جی کیوں نہیں متفق ہوئی باوجہ مشاغل کے کثرت کے مشاغل کے کثرت کے اور محامل کی تنگی کے محامل محمل بار گیر بوجھ جی اور نہیں متفق ہوئی میرے لیے یہ شرع ایک مدت تک بوجہ کثرت مشاغل کی کثرت کے کی کثرت کے اور محامل کی تنگی کے بوجھ سنسرتے جی اور نہیں متفق ہوئی میرے لیے یہ شرح ایک مدت تک مشاغل کی کثرت کے لیے اور کی وجہ سے اور محامل کی تنگی کی وجہ سے ظاہر جدوں کو کام کرنا ہوئے تو ان دے واسطے وقت بھی چاہیے تے دماغ فارغ چاہیے جی 100 قسم دے بوجھ دماغ تے پے ہون تے گل انج نہیں ہوندی اللہ دے فضل نال پھر کم چلدا ہے سونے دے صدقے نال پس او اذا للمفاجاتی تے خلان جمع خلیل دوست صادق خلص یقال خلصی و خلصانی بالکسر و ضم یعنی میرے خالص دوست جڑے چنے ہوئے خطبہ جمع خطیب منیف کا معنی عالی نظر آ رہے ہیں اقتراح کا معنی ہے چیز بغیر سو غور و فکر کے کسی سے مانگنی خطب کام جسیم بڑا مراد اس سے شرع کا لکھنا اسعاف حاجت روائی کرنی تے انجاح کسی کی ضرورت پوری کرنی
اور توفیق ہوتا ہے دست دادن کسیرا بکارے کسی دے کام وچ مدد کرنی اے توفیق ہے جی تے بل وجہ بالفتح طریقہ وذات اور حقیقت اچھا جی منع کرو پس جب میں پہنچا مدینہ منورہ اور بلد المکرمہ عزت والے شہر میں پہنچا میں پس پڑھا مجھ پر کتاب مذکور کو کس کو منار میرے بعض دوستوں نے اور میرے خالص بھائیوں نے چلو جی معظم خطباء سے حرم شریف کے لیے اور مسجد عالی کے لیے اور منیف کا معنی عالی یعنی اتھے جڑے خطباء سن انہاں آکھیا اے سانو تو متن پڑھا تے پتر ہن گل ختم ہو گئی نا اگے تے پھر ایسی بھی چونکہ دنیا اتنے کٹھی ہوندی ہے تے او پھر ایسی بھی ہر بندہ دوجے ملک دے بزرگاں نال نسبت قائم کرنے واسطے بھی مینوں یہ کتاب پڑھا دیو انہاں آکھنا تسی مینوں یہ پڑھا دیو بے نسبتاں ہو جانیاں بے اللہ دی بارگاہ چوں جڑا نا جی وہ نسبت دا جڑا فیض ہے سونے دے صدقے وہ نصیب ہوئے تے وہ ماشاءاللہ کثرت نال ہوندا سی تے ہن تے پھر سارے جو شہزادے کٹھے ہو گئے ہیں جی اچھا جی تو پس فقترحوا پس مطالبہ کیا انہوں نے اس امر عظیم کا اور بڑے کام کا اور حکم کیا انہوں نے مجھ پر جبرن مجھ پر اور نہ چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر منع کرو پس جب پہنچا میں مدینہ منورہ تک نہیں مدینہ منورہ اور بلد المکرمہ پس پڑھا مجھ پر کتاب مذکور کو میرے بعض دوستوں نے اور میرے خالص بھائیوں نے حرم شریف اور بلند مسجد کے خطباء سے حرم شریف مسجد کے خطباء سے جو میرے خالص بھائی انہوں نے مجھ پر یہ کتاب پڑھی بس مطالبہ کیا انہوں نے اس امر عظیم کا اور بڑے کام کا اور حکم کیا انہوں نے مجھ پر جبرن اور نہ چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر بس جب پہنچا میں مدینہ منورہ اور بلد مکرمہ پس پڑھا مجھ پر کتاب مذکور کو میرے بعض کیڑی کتاب مذکور ہے منار متن جی اور میرے خالص بھائیوں نے حرم شریف اور مسجد عالی کے معظم خطباء سے ہاں بڑے خطباء سے پس مطالبہ کیا انہوں نے اس امر عظیم کا اور بڑے کام کا اور حکم کیا انہوں نے مجھ پر جبرن اور نہ چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر پس شروع ہوا میں ان کے مقصود کے پورا کرنے میں اور ان کے مسئول کے پورا کرنے میں اے اصاف تے انجا ایک کے تے معمول تے مسئول ایک کے سمجھیے اے صرف تفنن فی العبارت جیے بے جڑا نہ مطالبہ کیتا میں اندے شروع ہو گیا علی حسب ما کانا با مطابق اس کے جو تھا حاضر میرے لیے فی الحال بے جنہ کچھ میں نے سمجھ سی جی ظاہر کتاب جڑی کو لوڑ سے تو اتھے بھی لب سکتی سی بغیر توجہ کرنے کے ما کیلا او یقالا کی طرف وہ جو کہا گیا یا جواب دیا گیا اے میں بچ توجہ نہیں کی تھی جی پس شروع ہوا میں ان کے مقصد کے پورا کرنے میں اور ان کے سوال کے پورا کرنے میں مسئول ان کے ٹھیک ہے مسئول جس کا سوال کیا گیا جی
حسب بمطابق اس کے مطابق اس کے جو تھا حاضر میرے لیے فی الحال میں نہیں اتھے کرنے ما قیلا او یقال او یقال کی طرف جی پس شروع ہوا میں ان کے مقصد کے پورا کرنے میں اور ان کے مسئول کے پورا کرنے میں با مطابق اس کے جو تھا حاضر میرے لیے حال میں بغیر توجہ کے ما قیلا اور یقال کی طرف. اور نام رکھا میں نے اس کا کس کا شرع کا متا کو منار کا شرع کا کتاب نور الانوار فی شرح المنار اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے بدایت میں اور نہایت میں اور وہی کافی ہے مجھے سعادت مندی کے لیے اور ہدایت کے لیے اور وہ شے جو سوال کی گئی ہے اللہ تعالی سے یہ ہے کہ بنا دے اللہ تعالی اس کو کس کو نور الانوار کو شرع نور الانوار کو خالص اپنی کریم ذات کے لیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مانا کنی باری پڑھیا جے کہ نہیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہیں نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کے ساتھ. اللہ یہ طاقت دیتے ہیں گناہ سے بچنے کی نیکی کرنے کی. ہاں جی. اور نام رکھا میں نے اس کا اس شرع کا کتاب نور الانوار فی شرح المنار کے ساتھ اور اللہ توفیق دینے والا ہے بدایت میں اور نہایت میں اور وہ کافی ہے مجھے سعادت مندی کے لیے اور ہدایت. سبحان اللہ. اور سوال کیا گیا الف لام موصولہ اور وہ شے جو سوال کی گئی ہے اللہ تعالی سے یہ ہے کہ بنا دے اس کو اللہ تعالی بنا دے اللہ تعالیٰ اس کو اس نور الانوار کو خالص اپنی کریم ذات کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ جب سے شرع لکھی گئی ہے پڑھی پڑھائی جا رہی ہے جی. اور نہیں ہے نیکی کرنے کی بس پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی. نام رکھا میں نے اس شرع کا کتاب نور الانوار فی شرح المنار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے بدایت اور نہایت میں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے سعادت مندی کے لیے اور ہدایت کے لیے اور وہ شے جو سوال کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہ بنا دے اللہ تعالیٰ نور الانوار کو خالص اپنی کریم ذات کے لیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا جی وہ سوال جواب والے علامہ اسمبلی آندے نے بھی میں ویلا نہیں سا میں بھی مصروف سا تو تواڈے فائدے واسطے لکھے نہیں جی علامہ اسمبلی. پیچھے ایک سوال ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے چلو جلے تو دل کرے گا تو میں حاضر ہوں. قد سب اللہ ہو یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند سرکار نے ان کے درجے بلند کیے اللہ کی اطاعت سے. تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین اور علماء کو برابر کیا ہے. اور یہاں مولا جیمن فرما رہے ہیں کہ علماء کے درجے بلند ہیں حالانکہ قرآن میں تو 10 بھیجا ہے. قرآن میں مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عالموں کو بلند کیا ہے کئی درجے. تو یہاں تو تسویہ ہے یہاں برابری ہے تو علماء کے درجے بلند ہے. یہ کہاں سے تو فمن این یکون لہم کہاں سے ہے ان کے لیے فضل باقی مومنوں پر. جواب یہ ہے کہ علماء سارے مومنین ہیں. علماء سارے
تو پھر مومنین کا ذکر کر کے بعد میں علماء کا ذکر کرنا. بھئی یرفع کدھر گیا بھئی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اگر علماء کے درجے بلند نہ ہوتے تو پھر ان الذین آمنوا کے اندر آ گئے ہیں. جی بس بات پوری ہوگی. اب اس کے بعد علیحدہ ذکر کرنا علماء کا والذین اوتوا العلم درجات. سمجھا رہی ہوں؟ تو یہ جو بعد میں ذکر کیا ہے یہ اظہار لشرفہم و ابراز لفضلہم ہے. وگرنہ بعد میں ذکر کرنے کا فائدہ کو نہیں ہوگا نا. وہ تو آمنوں میں آ گئے ہیں. تو لہذا ثابت ہوا اسی آیت سے کہ علماء کے درجے باقی مومنین سے بلند ہیں. نسکتی. اور حدیث شریف میں تصریح ہے اس کی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی اسرائیل. اے شاباش. وبعدو کیا واو ہے کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش. وبعدو تو واو سوال ہے. یہ واو غیر ظاہر ہے کیونکہ جو کلام سابق ہے اس میں تو انشاء حمد ہے، انشاء صلاۃ ہے. کیونکہ جو الحمدللہ ہے اور الصلاۃ والسلام ہو یہ تو بندے کی طرف سے ہے خود، تو یہ تو انشاء ہے. اور یہ بعد جو ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ تو خبر ہے کہ کتاب سی بڑے متن چنگا سی شرح نہیں سی میں پھر لکھی سی. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو خبر کا عطف ہے کس پر؟ انشاء. انشاء پر. تو یہ تو جمہوروں کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. تو جواب یہ ہے ممکن ہے کہ یہ جو الحمدللہ اور الصلاۃ والسلام آیا ہے اس کو کیا بنایا جائے؟ خبر. بائی معنی کہ گویا وہ کہہ رہے احمد اللہ یا اصلی. سمجھیے جی. تے واقول بعد الحمد والصلاۃ. کیونکہ حمد کی خبر دینا بھی تو انشاء حمد ہے اور صلاۃ کی خبر دینا بھی جو ہے نا وہ خبر انشاء صلاۃ ہے. لہٰذا اب جب یہ خبریں ہیں تو پھر انشاء کا عطف خبر پر لازم نہ آیا. انشاء کا عطف نہ خبر کا عطف انشاء پر لازم نہ آیا. وہ بھی حکمر خبر ہے.